علی بھائی، آج 16 دسمبر کا دن ہے جس دن پاکستانی قوم کو دو بڑے حادثوں سے گزرنا پڑا، ایک سقوط ڈھاکہ اور دوسرا APS حملہ. تو اس حوالے سے کچھ فرما دیجیے. ہاں جی، آج مسلمانوں کی تاریخ میں خصوصاً سب کانٹیننٹ میں ایک بڑا المناک دن ہے اس حوالے سے کہ وہ ملک جو لاکھوں لوگوں کی قربانیوں کے بعد 1947 میں دنیا میں ایک ایسی اسٹیٹ جو اسلام کے نام کے اوپر بنائی گئی، اس کو دو ٹکڑے کیا گیا. اپنے لوگوں کی بھی غلطیاں تھیں، زیادہ اپنوں کی تھیں، اور ظاہر ہے کہ جب اپنوں میں غلطیاں ہوں تو پرائے لوگوں کو بھی موقع مل جاتا ہے سازش کرنے کا. الٹیمیٹلی آج سے تقریباً 47 ایئرز بیک 71 کے اندر آج ہی کے دن 16 دسمبر 1971 میں سقوط ڈھاکہ ہوا تھا، اور مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے الگ ہو گیا. پھر بعد میں ایک الگ سے ملک بن گیا بنگلہ دیش، جسے پاکستان نے شروع میں تسلیم بھی کر لیا. ہمیں ان کے الگ ہونے کا اس طرح دکھ نہیں ہے، لیکن جس طریقے سے علیحدگی ہوئی اس پر دکھ ہے کہ ہزاروں لوگوں کا قتل عام ہوا، مسلمان ہی مسلمانوں کا گلا کاٹتے رہے، اور اس کی تکلیف آج تک ہم محسوس کر رہے ہیں کہ بنگلہ دیش میں پاکستان کے حوالے سے کافی نفرت بھی پائی جاتی ہے. آج کے دن عموماً ہمارے ٹی وی چینلز کے اوپر بھی سقوط ڈھاکہ کو ڈسکس کیا جاتا ہے. اس حوالے سے میں نے جب بھی کوئی پروگرام دیکھے ہیں، مجھے سب سے بیلنس گفتگو جو ہے وہ حامد میر صاحب کی نظر آئی ہے. شاید آج کے بھی کیپٹل ٹاک کے پروگرام میں وہ اس کو ڈسکس کریں، اگر ہوا. آج تو نہیں ہے، ویسے کیپٹل ٹاک نہیں لگتا، سنڈے ہے. بہرحال یہ کہ الٹیمیٹلی ایک مسلمان ایک تکلیف سے گزرے، اور خصوصاً وہ لوگ جو فوجی ریٹائرڈ ہیں وہ تو اس دن کو نہیں بھولتے جو اس وقت آرمی میں تھے. 90,000 کے قریب پاکستانی فوج کو سرنڈر کرنا پڑا. تو آج ان لوگوں کے دلوں میں نفرت بھی موجود ہے. حالانکہ ہماری عوام ان کی عوام سے نفرت نہیں رکھتی، نہ ان کی عوام کو ہماری عوام سے نفرت رکھنی چاہیے. مسلمان تو دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. سورۃ الحجرات میں آیا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، جب ان میں اختلاف ہو تو صلح کروا دیا کرو. اسی طریقے سے بخاری و مسلم کی حدیث ہے، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ بھی آیا بخاری اور مسلم میں کہ جو مسلمان ہے ایک جسم کی مانند ہے. اگر جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس کی انٹینسٹی کو فیل کرتا ہے. پر آج کی ڈیٹ کے اندر ماشاءاللہ پاکستان سے زیادہ پریکٹسنگ مسلمان بنگلہ دیش میں موجود ہیں. پریکٹسنگ ہونے کے اعتبار سے آبادی تو ہماری ان سے زیادہ ہے، اور دینی رجحان بھی ہے، باوجود اس کے کہ وہاں پہ سیکولر لوگوں نے زبردستی جو ہے وہ حکومت کے اندر آئین کے اندر تبدیلی کر کے وہ اسلامک ریپبلک آف بنگلہ دیش کا نام بھی چینج کر کے اب پیپلز ریپبلک آف بنگلہ دیش کر دیا ہوا ہے. لیکن یہ ناموں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہاں پہ اسلام کا زور آج بھی ہے ماشاءاللہ. آپ آج بھی ان کے پروٹیسٹ دیکھیں یا ان کی گیدرنگز دیکھیں تو آپ کو میجارٹی لوگ جو ہیں وہ داڑھیوں والے اور سر پہ ٹوپی رکھنے والے نظر آئیں گے. انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں اگر آپ لسٹ بنائیں نا پریکٹسنگ مسلمانوں کی، تو ٹاپ آف دا لسٹ بنگلہ دیش ہے. وہاں پہ زیادہ تر تبلیغ جماعت کا ہولڈ ہے، ان کا وہاں پہ زور ہے. جماعت اسلامی کا بھی اچھا کام موجود ہے، اور ہماری ویڈیوز بھی الحمدللہ اردو کی برکت سے وہاں پہ بھی دیکھی جاتی ہیں. وہاں کے مدرسوں کے سٹوڈنٹس بھی رابطہ کرتے رہتے ہیں. اردو زبان جو ہے وہ ایک مسلمانوں کی اس وقت سب سے بڑی زبان جو ہے وہ اردو ہی ہے پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے تو، کیونکہ دنیا میں تقریباً 70% سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جو نان عربک ہیں. تقریباً 80% نان عربک مسلمز ہیں اور 20% عربک ہیں. وہ جو 80% ہے نا، ان میں سے بھی میجورٹی جو ہے اردو جاننے والے لوگ ہیں. انڈیا پاکستان بنگلہ دیش، ان تین ملکوں میں پاکستان انڈیا بنگلہ دیش کی آبادی اگر ملائی جائے مسلمانوں کی تو یہ آلموسٹ آپ سمجھ لیں 50% کے قریب مسلمان تو یہیں پہ ہی آباد ہیں آلموسٹ. اور ایون اگر آپ اور کلوز کے جو ملک ہیں دوسرے، ان میں بھی آپ چلے جائیں، فلپائن کے اندر بھی، اور اسی طریقے سے ملیشیا میں بھی لوگ اردو تھوڑی بہت جانتے ہیں. خصوصاً یہ ہندی فلموں کی وجہ سے بھی کافی ساری اردو جو ہے نا وہ انٹروڈیوس ہوئی ہے. تو
بہرحال ہم تو یعنی سارے مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں کسی بھی جگہ پہ ہیں، اور آج کی ڈیٹ میں تو اب ظاہر ایک چیز اسٹیبلش ہو چکی، پاکستان نے بنگلہ دیش کو تسلیم بھی کر لیا. یعنی یہ شروع میں اگر دو الگ ملک بن جاتے وہ زیادہ بہتر تھا. ظاہر ہے بیچ میں ایک انڈیا جیسا دشمن بھی موجود تھا، اور کچھ پھر ہماری غلطیاں بھی انہوں نے اس کو ایکسپلائٹ کر کے الٹیمیٹلی یہ کر دیا. ظاہر ہے کہ یہ بڑی ایک عجیب سی بات تھی نا، بیچ میں ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ اور دوسرا حصہ وہاں پہ تھا، ہماری وہاں پہ بارڈر بھی نہیں ملتا تھا. تو بہرحال الگ ملک بن گیا، ٹھیک ہے. اور لیکن یہ تکلیف ہمیں ہے کہ جس طریقے سے وہ الگ ہوا، 16 دسمبر کا دن اس لیے پاکستان کے مسلمانوں کے لیے زیادہ تکلیف دہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمانوں کا خون ہوا، اور پھر ایک نفرت کے ساتھ علیحدگی ہوئی. ہیپی اینڈنگ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس طریقے سے اینڈنگ نہ ہوتی. اور دوسرا 8 سے 4 سال پہلے 2014 16 دسمبر کے دن ہی یعنی مسلمانوں کی اسی یعنی زخم کے اوپر نمک پاشی کرنے کے لیے یہ اے پی ایس والا ایشو بھی ہوا، جس میں تقریباً 150 کے قریب لوگ شہید ہوئے، جس میں سے 132 اسٹوڈنٹس تھے اور 18 جو ہیں وہ ٹیچرز اور سٹاف میں سے تھے. جس کے بعد یہ ضرب عضب اور باقی ساری چیزیں شروع ہوئیں. باقی اس کے وہ کیا حالات و واقعات ہیں ہم اس کو ڈسکس نہیں کرتے. اصل چیز یہ ہے کہ جو لوگ اس حملے کے اندر یعنی بچے شہید ہوئے، ان کے ماں باپ کے زخم تو آج بھی ہرے ہیں. ہم سے بھی لوگ یعنی رابطہ کرتے رہتے ہیں، ایسے لوگ جن کے بچے شہید ہوئے. تو ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں، چاہے 16 دسمبر 1971 میں مسلمان جو کسی بھی صورت میں دونوں طرف سے شہید ہوئے، یا یہ اے پی ایس کے حملے میں جو بچے شہید ہوئے یا ٹیچرز شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے اور تمام کے یعنی گناہوں سے درگزر فرمائے، اور ان کے لواحقین کو صبر عطا فرمائے، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ مزید آزمائشوں سے محفوظ فرمائے. آمین ثم آمین.